بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. درگاہ شریف سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی و مرکز تصوف سے اس وقت کی ہماری تصوف کی گفتگو، ہماری آپس کی بات چیت آج کلام اللہ کی شروعاتی کچھ آیتوں کے ساتھ شروع کریں گے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، کیا یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ نہیں، یہ سچ ہے. ارے ہے کیا؟ فرما رہے ہیں کہ لکھا ہوا تحریر کیا ہوا پتہ مل جانے پر بھی منزل کا ملنا آسان نہیں ہے. یعنی اگر لکھا ہوا پتہ بھی مل گیا نا تو منزل کا ملنا آسان نہیں. ضروری نہیں ہے کہ لکھے ہوئے پتے سے منزل مل جائے گی. صحیح تو فرما رہے ہیں. اس میں سمجھداروں کے لیے سمجھداری ہے. کلام اللہ میں باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں غور و فکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں. تو کلام اللہ کی کچھ ایک دو شروعاتی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت. تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور شروع کی آیت پہلی، دوسری، تیسری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے وہ ہے ھدی للمتقین. ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کہتے ہیں متقی کا جمع، یعنی بہت سارے متقین. اب متقین کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ متقین آخر کہا کسے گیا، کسے متقی کہا گیا ہے. اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے یا متقی کے لیے، وہ جو پرہیزگار ہیں. متقی لفظ جو ہے وہ تقوی سے بنا. تقوی کے بہت سارے معنی ہیں. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی کے گھر کی چھاؤں اس کی بنا اجازت کے لی تو آپ کا تقوی، آپ تقوی سے باہر ہو جاتے ہیں. تقوی اتنا مشکل بنا کر رکھ دیا ہے کہ انسان ڈرتا ہے، سوچتا ہے کہ مقصد میرے بس کی بات نہیں ہے یہ تقوی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کے حقیقی اور گہرے معنی کیا ہیں؟ تقوی کے معنی ہیں حدوں میں رہنا. پرہیزگار، حدوں میں رہنا. کہیں کہیں اس کے معنی ڈر کے بھی لیے گئے ہیں، لیکن ڈر سے مراد ڈر پیار بھرا ڈر. یعنی اگر میں کچھ غلط کام کر رہا ہوں یا کچھ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے رب کو پسند نہیں آئے گا، مقصد سزا کے ڈر سے نہیں، ڈر یہ ہے محبت بھرا کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں آئے گا، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے میں اس کام کو نہیں کروں گا، یہ میرے رب کو پسند نہیں آتا، یا یہ کام میں ضرور کروں گا کیونکہ میرے رب کو پسند آتا ہے. یہ تقوی ہے. تقوی کے اور گہرے معنی حدوں میں رہنا. انسان اپنی حدیں جانتا ہے. اس غلام کو پتا ہے اس غلام کی حدیں کیا ہیں. ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی حدیں کیا ہیں. حدوں کو نہ توڑنا، حدوں میں رہنا تقوی ہے. اب کلام اللہ کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ایسی کتاب جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کو، ان لوگوں کو جو حدوں میں رہتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے محبت بھرا ڈر رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر متقین نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، حدوں میں رہنا ہم نے نہیں سیکھا، تو اللہ کے اس کلام کو صبح شام پڑھتے رہیے، 24 گھنٹے پڑھتے رہیے، یعنی باری تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی سا بھی عمل کرتے رہیے، اچھے سے اچھا عمل کیجیے، بڑھیا سے بڑھیا عبادت کیجیے، نفع دینے والی عبادت کیجیے، فرائض عبادت کیجیے، کلام اللہ سے ہدایت جب تک حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کلام اللہ سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ہم متقی نہ ہو جائیں، کیونکہ شرط ہے اس کے اندر، ہدایت کے لیے یہ شرط ہو گئی، متقی ہونا ضروری ہے، اس میں ہدایت متقی کو ہے۔ اب جو متقی نہیں ہے، متقی کو چھوڑ کر کلام اللہ کی تلاوت کرنا، روزانہ رٹے لگانا، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے صاف طور پہ کہہ دیا اس میں ہدایت ہے صرف متقی کو، جو متقی نہیں ہے وہ کچھ بھی کرتا رہے، اس کتاب سے اسے ہدایت ملنے والی نہیں۔ یہ غلام نہیں کہہ رہا ہے، کلام اللہ میں ہدی للمتقین پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ آگے کی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کرے۔ ادھکتر بات چیت کے دوران یہ سوال سنا اس غلام نے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صلاۃ کو قائم کیسے کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ قائم کرنے کی چیز ہے، جس کا نام بدل کر نماز کر دیا گیا ہے۔ حج کو ہم حج کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، کلام اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، توحید کو توحید کہتے ہیں، روزے کو روزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کون سی ڈکشنری کے حساب سے، کون سی سمجھداری سے صلاۃ کا نام بدل کر نماز رکھ دیا گیا۔ اس کے صلاۃ کو نماز کیسے بنایا گیا، مرکز تصوف کی بہت ساری ایسی کتابیں ہیں، ابھی حال ہی کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی ذکر آیا ہے کہ کس طریقے سے صلاۃ کو نماز کا نام دیا گیا، کیوں دیا گیا۔ خیر اس کے اوپر بات چیت پھر آگے بھی ہوتی رہے گی۔ ابھی سوال یہ ہے کہ صلاۃ قائم کیسے ہو۔ تو ایک چھوٹی سی ایک کہانی کے ذریعے اس غلام نے ایک کہانی پڑھی تھی، اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو صلاۃ ہے ایک ایسی یاد جس کے بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، ذرا سا بھی۔ آپ بولیے اللہ ہو اللہ ہو، تو دونوں کے بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے، جس میں کوئی گیپ نہ ہو۔ ہندی زبان کا ایک لفظ ہے نرنتر سمرن، لگاتار یاد، نرانتر سمرن، ایک ایسی یاد جو لگاتار ہوتی رہے۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے یاد آئی، پھر کوئی اور خیال آیا، پھر یاد آئی، یعنی وہ قائم ہو جائے، یاد کا قائم ہو جانا۔ مرید نے مرشد سے عرض کیا کہ سرکار آپ مجھے بتائیے کہ صلاۃ کیسے قائم ہوتی ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ مرشد نے فرمایا کہ آج رات تم یہی خانقاہ شریف میں مسافر خانے میں یہی آرام کرنا، یہی قیام کرنا، میں آپ کو بتاؤں گا
کہ صلات کیسے قائم ہوتی۔ شام کو لنگر ہوا، اچھے سے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں مرشد نے مرید کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں اور مسافر خانے کے اس کمرے میں جا کر آرام فرمائیں، باقی بات کل ہوگی۔ مرید جب اس کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ بستر تو بہت اچھا لگا ہوا ہے، سونے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی نظر اوپر کی طرف پڑی، اس نے اوپر دیکھا تو وہاں پر ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، تیز دھار کی تلوار، اور کچے دھاگا جسے ہم سوت بولتے ہیں نا، اس کے اندر لٹکی ہوئی تھی، ٹھیک بستر کے بالکل نیچے۔ بستر اس تلوار کے بالکل نیچے تھا۔ رات بھر وہ مرید سو نہیں پایا، ایک سائڈ کروٹ لیتا نظر وہیں رہتی، دوسری سائڈ کروٹ لیتا تو نظر وہیں رہتی، پوری رات ایسے ہی گزر گئی۔ اب وہ مرید صبح اپنے پیر و مرشد سے کی خدمت میں حاضر ہوا اور مرشد نے سوال کیا، آپ کو نیند آرام سے آئی؟ مرید نے فرمایا، بولے سرکار پوری رات تو ہو گیا وہ تلوار دیکھتے دیکھتے، میری جان پہ بنائی تھی، نیند کیسے آتی مجھے؟ بولے اچھا یہ بتاؤ۔ مرشد نے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ کو رات میں بستر پہ لیٹنے کے بعد کیا کیا خیال آئے؟ بولے سرکار خیال تو رہے نہیں تھے، صرف ایک تلوار کے علاوہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ مجھے کچھ سنا ہی دے رہا تھا۔ تو مرشد نے پوچھا اب بتائیے کہ ایسا ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے تلوار پر دھیان گیا اور اس کے بعد کہیں اور خیال گیا؟ بولے نہیں سرکار، تلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف تلوار ہی، لگاتار تلوار ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ موت سر پر ٹنگی ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی طریقے سے مرشد سے، رب سے، اللہ سے تمہاری یاد جڑ جائے، تمہاری یاد اس سے قائم ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے خیالوں میں ڈوبے رہو، خیال ادھر ادھر بالکل نہ جائے، خیال صرف ایک جگہ جڑا رہے، وہ مرشد سے جڑا رہے، اللہ سے جڑا رہے۔ صلات قائم کرنے کی ایک چھوٹا سا طریقہ یا ایک مثال اس غلام نے ایک کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ صلات قائم کیسے کی جائے۔ یہ مرشد کے طریقے ہوتے ہیں، الگ الگ مریدوں کو نئی نئی طریقے سے اس کی سمجھ کے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آج کی بات چیت میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ صلات قائم کیسے کی جاتی ہے۔ لگاتار یاد، ایک ایسی یاد جس کے بیچ میں کوئی گیپ نہ ہو، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ صلات کی حالت میں، صلات جب قائم ہو جاتی ہے تب انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ٹائم لیسنس، اسپیس لیسنس، ایگو لیسنس، یہ تینوں چیزوں سے وہ پرے ہو جاتا ہے۔ اس غلام کی آج کی بات چیت کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سنا، اس کے لیے یہ غلام آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ غلام آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔